انسان کو جب تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، جب نیند آ رہی ہوتی ہے، تو اچانک سے یہ کیفیت طاری ہوتی ہے، تو حکم یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے، کپڑے سے اپنے منہ کو بند کرو۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ آپ، تو باپ نے کہا بیٹا یہ کیا؟ انہا اسم شیطان، یہ آپ تو شیطان کا نام ہے، یہ تو وسع ڈالتا ہے کہ کہیں آپ الحمدللہ نہ کہہ سکو، اس لیے آپ نہیں کہتے، بلکہ اپنے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ لیتے ہیں اور اس کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ اور یہ تو آپ کو علم ہی ہوگا کہ ہاتھ کون سا رکھتے ہیں، دایاں کے بایاں؟ اب دو قول ہو گئے ہیں، اختلف العلماء علی قولین، علماء کے اختلاف ہوا ہے، بعض علماء جو بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں دایاں، اور بعض اچھا سیدھا رکھیں گے یا الٹا؟ ہاں دایاں اور سیدھا، اور میرے محترم پیچھے کھڑے فرما رہے ہیں کہ دایاں ہوگا اور الٹا۔ چلو فیصلہ ہم کرواتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دایاں رکھتے تھے یا بایاں، الٹا یا سیدھا؟ اللہ اکبر۔ ما تساءب نبی اللہ قط، اللہ کے رسول کو پوری زندگی جمائی آئی نہیں ہے، تو دائیں بائیں کا معنی کیا ہوا؟ ما تساءب نبی اللہ قط، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العطاس من اللہ، العطاس من اللہ والتثاؤب من الشیطان، چھینک اللہ کی طرف سے آتی ہے کہ انسان کی سرکولیشن میں کسی قسم کی پرابلمز آتی ہیں تو چھینک کی وجہ سے وہ سرکولیشن کی جو پرابلمز ہیں وہ حل ہو جاتی ہیں، اور تثاؤب جو ہے جمائی یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری زندگی جمائی آئی نہیں ہے، لیکن آپ نے حکم ضرور بیان کیا ہے کہ کسی کو اگر جمائی آئے تو راوی نے ہاتھ رکھ کے دکھایا، اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھیے اور اپنے انگوٹھے انگلی کے ساتھ اپنے نوز کو بھی بند کیجئے، یہ ہے ادب۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا بھی آپ نے سنا، اور ساتھ یہ جانا کہ آب یہ شیطان کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، ان کا نام ہے عثمان بن ابی العاص۔ عثمان بن ابی العاص، عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان قد حال بینی وبین صلاتي وقراءتي، شیطان میری نماز اور میری قرات میں حائل ہو جاتا ہے۔ جب میں نماز شروع کرتا ہوں تو طرح طرح کے خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں، اچھا ابھی تو وہ کام رہتا تھا، اچھا ابھی تو وہ کرنا تھا۔ اور ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا مسئلہ ہوا، سچ سچ بتانا، اللہ کے رسول میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا أَحْسَسْتَ، اگر نماز کے اندر آپ کو کوئی تخیلات کی وادی میں لے جائے شیطان کہ یہ کام ہے اور فلاں کام ہے، تو تم 3 کام کیا کرو۔ کتنے کام؟ پہلا کام وَادْفُلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا، آپ قیام میں کھڑے ہیں، آپ رکوع میں ہیں، آپ سجدے میں ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میری کتنی رکعتیں ہوئیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اور آپ کسی اور خیالات میں چلے گئے ہیں۔ جس حالت میں ہیں اپنے چہرے کو معمولی سا لیفٹ سائڈ پہ موو کرو اور پھر 3 مرتبہ تھتکار دو۔ 3 مرتبہ آپ تھتکاریے۔ کیسے؟ آپ قیام میں ہیں، معمولی سا لیفٹ کیجئے، 3 مرتبہ تھتکاریے، اور تیسرا کام یہ لفظ پڑھیے اعوذ باللہ من خنزب۔ آپ پسند کریں گے کہ ہم مل کے پڑھ لیں؟ اعوذ باللہ من خنزب۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان ہے جس کا نام ہے خنزب۔
اس کا کام ہی یہ ہے کہ نماز میں انسان کے خیالات کو ادھر ادھر لے جاتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَهُ اللَّهُ عَنِّي، میں نے یہ علاج کیا، پھر زندگی میں مجھے کبھی نماز میں خیال نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت کو مجھ سے دور فرما دیا۔